بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ راجہ کفیل اور عامر محبوب کا سلام۔ ناظرین، مظفر آباد میں اڈاک ملازمین اور محکمہ جنگلات کے جو برطرف ملازمین ان کا دھرنا جاری ہے، اور آج سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق قدر خان صاحب یہ جو اڈاک ملازمین کے احتجاجی کیمپ میں بھی پہنچے ہیں، وہاں انہوں نے خطاب کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سینٹرل پریس کلب میں انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی۔ ہم پہلے راجہ فاروق قدر خان صاحب کی گفتگو آپ کو سناتے ہیں کہ آج جو حکومت کی اتحادی ہے، انوار سرکار جو بڑی اتحادی جماعت مسلمین نون ہے، اس کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق قدر خان صاحب نے اس موجودہ حکومت پر عدم اعتماد کر دیا، اور یہ یعنی خبر دی ہے کہ جو حکومت کی تبدیلی کے لیے بندے پورے ہیں، اور کسی بھی وقت وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے۔ پہلے ناظرین آپ دیکھیں کہ فاروق قدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جی میں نہیں لکھا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، بات یہ ہے کہ یہ کل ہو سکتا ہے، یہ شرط یہ ہے، صاف سیدھی سی بات ہوتا۔ وہ آئے تھے میرے پاس، میں نے کہا جی وہ جو دو بڑے ہیں ادھر پاکستان میں، ایک میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، آپس میں بیٹھ کر بتائیں جو اس طرح کرنا ہے یہ کل ہو جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ فگر پورے ہیں آپ کے پاس آیا کون تھا؟ کون؟ کہ آپ جائیں ان کو کہیں، اپنے لیڈر کو کہیں، ان سے جا کر بات کریں، کل ختم ہو جائے گا یہ معاملہ۔ اس میں کوئی لمبی کون سی بات ہے؟ بندے آپ کے پاس زور سے، میں نے کہا زیادہ نہیں رکھنے، یہ ہو جاتا ہے اپنا لائبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ کس کے پاس پورے ہیں سر اس وقت؟ ہمارے ہم جو ہے بس نام نہ لیں کسی کا، کوئی ایک ہو جائے گا۔ صدر ہمارا بیمار ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں، اس کو میں کچھ نہیں کہتا سلطان محمود صاحب۔ ہمارے وزراء، وزیر اعظم، وزراء اور ہمارے کوئی سیکٹری جو ادھر لیٹے ہوئے، ان کو دھکے مار کر بذریعہ پولیس علاقہ پاکستان سے نکال کر آزاد شریف بھیجے۔ یہ آئیے میں آپ کے ساتھ مذاکرات کر لوں۔ یہ پاکستان میں حکومت سازی یا سینٹ کے الیکشن میں یہ کام کچھ کر رہے ہیں؟ کیا کام ہے تمہارا بھائی؟ ممبر بیٹھو، میرپور بیٹھو، اپنا کوٹلی بیٹھو، حویلی بیٹھو، راولہ کوٹ بیٹھو، باغ بیٹھو، مظفر آباد بیٹھو، ڈیرے والی بیٹھو، تمہارے لیے یہی جگہ ہے۔ یہ ایک چار مذاق بنا ہوا ہے ادھر ایک۔ ناظرین، یہ آپ نے راجہ فاروق قدر خان صاحب کو سنا آپ نے اپنے خطاب میں، اور جو پریس ٹاک میں انہوں نے 2-3 پوائنٹ رکھے ہیں، آج اس کے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلا انہوں نے جو خبر دی، یا جو حکومتی اتحادی نے، کہ جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق صاحب 53 رکنی جو آزاد کشمیر کا ایوان ہے، اس میں سے وزیر اعظم کے ساتھ صرف ایک ممبر اسمبلی یعنی ایک وزیر کی حمایت شاید وزیر اعظم کو حاصل ہو، تو باقی کے سارے لوگ ہیں وہ وزیر اعظم سے نالاں ہیں۔ پھر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ جو کشمیر روس میں جو آزاد کشمیر کے حکمران ہیں، وزیر اعظم، وزراء، سیکریٹری صاحبان، ان کو فوری طور پر پاکستان سے نکالا جائے، بے دخل کیا جائے، تاکہ یہ آزاد کشمیر میں آ کر اپنے ذمہ داریاں ادا کریں۔ پھر جو انہوں نے ایک اور کہا ہے کہ جو عدم اعتماد ہے یہ کسی وقت پیش ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ جو عدم اعتماد میں آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب یہ جو نئے وزیر اعظم کا فیصلہ کریں گے کہ نئے وزیر اعظم کون ہے، اور اس پہ ہم ساری تمام معاملات طے پا چکے۔ جناب عمر صاحب جی رائے صاحب، آج تو رائے صاحب نے کام آگے بڑھا دیا، تو یہ آپ راجہ فاروق قدر صاحب کی تقریر سنی آپ نے، تو یہ کیوں یعنی دورہ دبئی کے بعد محترم راجہ فاروق قدر صاحب، یعنی وہ سیاری کے ساری کیاس آرائیاں، یا جو دبئی پلان تھا سارے کا سارا، اس کے اوپر پانی پھر دیا، تو آپ کیا آپ کا نقطہ نظر سے دبئی پلان ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا، پلان کے بعد جو ہے اور عامر صاحب سب سے اہم بات یہ ہے کہ فاروق قدر صاحب نے جو وائٹ ہاؤس ہے مظفر آباد اشارہ کیا، ذرا جو ہمارے قومی سلامتی کا آفس ہے، ان سے مطالبہ، ان سے کہا کہ آپ یہ اس کی حمایت نہ کریں، اور اگر آپ حمایت کریں گے کہ آپ کا نام لے کر وہ بلیک میل کر رہا ہے، وہ سیاسی جماعتوں کو بلیک میل کر رہا ہے، وزراء کو بلیک میل کر رہا ہے، اور سارے آزاد کشمیر کے سسٹم کو بلیک میل کر رہا ہے آپ کا نام لے کر، تو کیا اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح ضرور دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے رائے صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ راجہ فاروق قدر صاحب کی اس بات سے تو 100% اتفاق کرنا چاہیے کہ انوار الحق صاحب اکیلے ہیں، اور
انہوں نے بلکہ کہا ہے کہ ایک ممبر ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا ایک وزیر کا کہا ممبر کہ ہو ان کی سکتا ہے. کابینہ کے ایک لیکن وزیر بھی تو 40 ہیں نا ان نہیں کے. شاید کہ انہوں نے اس میں یہ کرنل وقار صاحب کے حوالے سے نہیں انہوں نے کہی، میرا نہیں خیال. کرنل وقار جو ہے کیونکہ نا، ان کے دو ہی ہیں، فیصل راٹھور صاحب دیکھیں نا یا میری کرنل بات وقار بھی نور سنیں. ہیں. فیصل راٹھور تو ناراض ہیں آج کل وزیر اعظم سے، وزیر اعظم کے رویے سے، کیونکہ وزیر اعظم نے فیصل راٹھور کو جتنا استعمال کرنا تھا استعمال کر لیا. جب انہیں اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اب فیصل راٹھور جو ہے خود وزارت عظمیٰ کا امیدوار بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ انہیں ہٹائیں گے اور وہ کریں گے. کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے انوار الحق صاحب ایک دور میں مسلم لیگ نون کو باہر نکالنا چاہتے. جب انہیں پتہ لگا کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو رکھ کے پیپل پارٹی کو نکالنے کی کوشش کی. تو جب پتہ لگا پیپل پارٹی بھی اور نون لیگ پھر مل گئے ہیں تو اب آہستہ آہستہ وہ دور ہو رہے ہیں. دوسری یہ بات ہے کرنل وقار صاحب کے حوالے سے کہ کرنل وقار صاحب اپنی پارٹی کو کیٹیگورکلی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی پالیسیز کے ساتھ ہیں. اس وقت جب کرنل وقار کو مقصد جب یہ نئی سیاسی جماعت بنا رہے تھے، یا جب کرنل وقار صاحب کا بھی یہ خیال تھا کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ قصہ پارینہ بن گئی ہے، تو اس وقت وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ تھے، یا لوکل سیاست میں وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ ہیں. اس کی وجوہات ہیں انوار الحق صاحب کے جو چچا زاد بھائی ہیں، جو پرویز اشرف صاحب وہ ان کے سیاسی حریف ہیں، اور انوار الحق صاحب اپنے چچا زاد بھائی کے بجائے ان کی سپورٹ کرتے ہیں. اور وہ جو ہے بھمبر میں اپنے اپنی جو جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں اس کے بجائے ان کا دھڑا جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کی لوکل جو ہے وہ ارینجمنٹس ہیں، اور کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے اس میں وہ کرتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انوار الحق جو ہے وہ اب مقصد اس جلنے والے ایریے میں جا رہے ہیں، اور کرنل وقار جو ہے وہ کہنے تتی جگہ تے پیر رکھنا سے تیار غلطی نہیں کر سکتے. کرنا تو میرا یہ خیال ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ فاروق حیدر صاحب کا یہ جو موقف ہے کہ ایک وزیر ان کے ساتھ ہوگا، یہ جو ہے بن گیا ہے $6 ملین کوسچن. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک بندہ بھی باشعور آدمی وہ نہیں ہو سکتا، وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا ممبر بھی ہو، اس نے یعنی اس ووٹ بات لیا کا ہو، متمل وہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکنوکریٹ ہو، وہ خواتین کی نشست پہ آیا ہو، وہ علماء مشائخ کی نشست پہ آیا ہوا ہو، وہ کوئی بھی ہو. مقصد انوار الحق صاحب کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ ایک بندہ کوئی ممبر اسمبلی ان کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. اور جو باقی جو ہے صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ فاروق حیدر صاحب کو ان کا جو طریقہ کار ہے نا، بعض اوقات بلیک میلنگ چلتی ہے، بعض اوقات بلیک میلنگ نہیں چلتی. اب انوار الحق صاحب نے آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم پھر کہتے ہیں وہ پھر محسوس کرتے کریں نہ کریں ہمارا ایشو کوئی نہیں نا، ہم کسی کو محسوس کرنے کی وجہ سے چپ تو نہیں ہوتے. وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات سے لے کے وزیر اطلاعات تک سارے اختیارات استعمال کرتے ہیں. اور مقصد اخبارات کو ہمارے جو اشتہارات بند ہیں وہ ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ آپ کے اشتہارات وائٹ ہاؤس نے بند کرائے ہوئے ہیں. مگر جب آپ کی بلیک میلنگ کا یہ لیول ہو کہ آپ اپنا ہر غلط کام جو آپ نے ریاست کے منہ پہ، آپ نے سماج کے منہ پہ، آپ نے جو کالک ملی ہوئی ہو شخصی آزادیوں کے حوالے سے، ریاستی آزادیوں کے حوالے سے، اور بیس کیمپ کی جو ایک مخصوص حیثیت ہے اس میں جو کالک آپ نے ملی ہو وہ ساری جو ہے آپ وائٹ ہاؤس کے ذمہ ڈال دیں، تو پھر جو ہے یہ فاروق حیدر صاحب کا اور ہمارا یا اتنا پھر کہنا سب لوگ بنتا بولیں ہے گے کہ ذرا جی پھر وہ آپ بولتا ہے. اور جب یہ کسی کو ہم کافی عرصے سے اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کا یہ بوجھ کیوں اٹھایا. وہ آج تو فاروق حیدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کو ذلیل کروا دے گا اگر آپ اس کا مزید بوجھ اٹھائیں گے. یہ نہیں تو ہو چکے ہیں اس ٹائم جو آزاد کشمیر میں ہو میں رہا آپ ہے، کو بتاؤں کہ فاروق جس طرح کے حیدر ساتھ صاحب عوام یعنی سڑکوں پہ احتجاج ہو رہا ہے، جو کچھ عباس پور میں دیکھا آپ نے، تو یہ ظاہر ہے عباس پور تو ایک ہے نا. ابھی آپ کو یہ پتا نہیں مظفر آباد میں کیا ہو رہا ابھی ہے ایک ہفتے سے کیا ایکشن کمیٹیاں روزانہ مظاہرہ کرتی ہیں. ابھی مظاہرین جو ہیں یہ تو بیچارے مظاہرین جو ہیں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ انہوں نے اپنی تو قبر تک کا بندوبست کیا ہوا ہے. اپنے جو ہے وہ مقصد وزیر اعظم ہے 9 مہینے رہیں گے، اس کے بعد انہیں جو ہے وہ ہر مہینے میں یہ 20-25-30 لاکھ روپے میں پڑیں گے ریاست کو، اور مرتے تک پڑھتے رہیں گے. اور جو پہلے وزیر اعظم زندہ ہیں وہ بھی سارے مرتے ٹائم تک پڑھتے رہیں گے، اور جب ان کا انتقال ہو جائیں گے تو ان کی بیواؤں کو پینشنیں ملیں گی، مراحت ملیں گی. انہوں نے تو اپنا بندوبست کر لیا. اب انہیں کیا غرض ہو سکتی ہے کہ 15,000 والا بیلدار جو ہے وہ کام کرنے کے اگینسٹ کام لیتا ہے. یہ تو کشمیر ہاؤس میں رہ کے یہ سارے جو ہے وہ اپنی مراحت لیتے ہیں یا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے لے رہے ہیں نا. تو جو لوگ کام کرنے کے اگینسٹ 15,000 لیتے تھے، یا جو ڈاک ملازمین تھے، یا جو MNCH والے ملازمین تھے، وہ سارے کے سارے سڑکوں پہ ہیں. انہیں کوئی احساس نہیں ہے، بجلی کے بل جمع نہیں ہو رہے، احساس نہیں ہے. اور سب سے میں جو بار بار کہہ رہا ہوں آج، کیونکہ فاروق حیدر صاحب نے بھی نام لیا ہے
کہ وائٹ ہاؤس کی طرف اشارہ کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ دیکھیں کل جو ہے وہ کتنا ہمارا دل خون کے آنسو رویا. کل جب کرنل قطب الدین نے اپنے بیٹے کا پرچم وصول کیا اور کیپ وصول کی اور جو ان کے الفاظ تھے دل خراش وہ مناظر سن کے تھے، جناب والا بندہ جو ہے وہ مناظر کرتا تھا ہے. شخص. لیکن انسان میں حوصلہ بھی آتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس اس طرح کی فوج ہے، اس طرح کے لوگ موجود ہیں، تو مقصد اس طرح کے والدین جذبے والے موجود ہیں اور جامع شہادت نوش کرنے والے نوجوان موجود ہیں، تو اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے گا. لیکن پاکستان کا اور کشمیریوں کا جو رشتہ جس قدر انوار الحق صاحب کے دور میں کمزور ہوا ہے اور جس قدر انوار الحق صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے اور جس قدر انوار الحق صاحب کے سہولتکاروں کی وجہ سے ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یعنی اینٹی پاکستان کہ اینٹی جو کچھ پاکستان آج ہے وہ آزاد کشمیر میں حالات ہیں، تو یہ حالات تو ہو رہے ہیں، یہ وہ ہے. اب کبھی نہیں ہوئے یہ انوار الحق صاحب کی وجہ سے. اب انوار الحق صاحب جو ہیں وہ تو بلیک میلنگ کی وجہ سے ہیں. انوار الحق جو ہے یہ جب طارق فاروق صاحب نے 1 سال پہلے کہا تھا یہ کسی کی گود میں بیٹھ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں، گود میں سے باہر نکل کے دھمکیاں لگائیں، تو وہ گود میں سے باہر ہی نہیں نکل رہے. اور آج جو ہے ایک یہ بات. دوسری جو بات ہے، یہ جو فاروق اعظم صاحب کا غصہ ہے، ان کا پرابلم یہ فاروق اعظم صاحب کو بھی بلیک میل کریں. ہمیں تو ہر بلیک میل کر ہی رہے ہیں نا، ہم تو کنٹینیوسلی بلیک میل ہو رہے ہیں، لیکن یہ فاروق اعظم صاحب کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے مقصد ہر ایک کی جو شخصی کرپشن آزادی کیسز کھولوں گا، فلاں کروں گا، یہ کروں گا، ہر ایک کے لیے آپ نے وہ رکھا ہوا ہے. مقصد وائٹ ہاؤس کے 2 ڈپٹی ڈائریکٹر، ایک ڈائریکٹر بھیجا جس سے مرضی کو جو مرضی خط لے آئے. یہ جو ڈرامہ بازی سب کے ساتھ کر رہے تھے نا. احتساب بیورو کا جو ہے انہوں نے انتقام بیورو اسی لیے بنایا تھا نا کہ میں احتساب بیورو کے ذریعے کروں گا. اب آپ یہ بتائیں کہ فاروق حیدر جیسے بندے کو آپ جو ہے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں یا دھمکانا چاہتے ہیں یا وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ میرے خیال میں بیچارے بشر جاز کی بھی ساری محنت ضائع کی ہے. ان کا جناب والا سارے کا سارا جو ہے وہ محنت پہ پانی پھیر کے جناب فاروق حیدر صاحب اوپن ہو کے باہر. اب فاروق حیدر دیکھیں نا، فاروق حیدر نے قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ لیڈروں والی بات کی نا. اب فاروق حیدر صاحب نے لیڈروں والی بات کی، ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. پرسوں انہوں نے جب اس کے ساتھ بات کی. دوسری یہ بات ہے کہ محکمہ جنگلات کے ملازمین سے آج بھی انہوں نے سیکریٹریٹ ملازمین کے ساتھ بھی گفتگو کی. آج انہوں نے سینٹرل پریس کلب میں بھی گئے ہیں اور فاروق حیدر صاحب نے ایک پوزیشن لے لی ہے. اور یہ جو خیال تھا کہ ان کی ایک بار جو صلح ہوئی تھی کسی کے گھر میں وہ بھی چلی گئی، اور دبئی پلان اگر تھا تو وہ بھی چلا گیا، اگر کوئی سہولت کاری کر رہا تھا وہ بھی چلا گیا. لیکن یہ کیوں گیا؟ یہ بیسیکلی انوار الحق کے طرز حکومت سے گیا، یہ انوار الحق کے رویے سے گیا، یہ انوار الحق کے مزاج سے گیا، یہ انوار الحق کی بلیک میلنگ سے گیا، یہ انوار الحق کی اس بات سے گیا کہ وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے لے کے وزیر اور وزیر اعظم اور پھر جناب والا استعمال کرتا ہے. یہ اس وجہ سے گیا کہ انوار الحق جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے ان فورسز کے ساتھ جو ہمیشہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ رہی ہیں. لیکن ان کے ذہن میں انوار الحق نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو ہے اچھا عمر صاحب ابھی آتے ہیں، وہ ریڈ لائن کراس کر کے میرے ساتھ. عمر صاحب ابھی آتے ہیں کہ کیونکہ مسلم لیگ نون تو ظاہر یہ فیصلہ کر چکی ہے، فاروق اعظم صاحب، اس سے پہلے شاہ غلام قادر صاحب، اور یہ تو یعنی محترم طارق فاروق صاحب تو ظاہر ہے وہ پہلے سے ان کی جو پوزیشن ہے. تو مسلم لیگ نون اپنا فیصلہ کر چکی ہے کہ اب وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں رہیں گے. تو کیا دیکھیں ہیں کہ جو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ کسی نتیجے میں پہنچی ہوئی ہے، اور یہ معاملہ کتنے دنوں میں یکسو ہو جائے گا؟ دیکھیں ایک تو یہ بات ہے کہ مگر کافی عرصے سے جو ہے فیصل ممتاز راٹھور صاحب جو ہیں، ہم جو ہے 2 بندوں کے اوپر تنقید کرتے تھے، دوست ہیں ہمارے شاہ غلام قادر صاحب اور فاروق اپنا ان کے ساتھ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے ساتھ، کیونکہ ہماری اطلاعات تھیں کہ ایک پیپل پارٹی میں انہیں سہارا دیے ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون میں سہارا دیے ہوئے ہیں. لیکن اب جو آگے سے یہ دیکھیں نا، یک طرفہ سہارا جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہ تالی بجتی ہے، نہ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، ایک ہاتھ سے آپ کیا کر سکتے ہیں. اب انوار الحق صاحب چاہتے ہیں کہ لام یہ لے دال یہ نہ دے. اب اس کا کوئی آپ کے پاس حل نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے ساتھ بھی لوکل گورنمنٹ دیکھا نا، ان کو فنڈ نہیں ان کے جاری انہوں نے وہی بنا دیا جس کے بارے میں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ میں بندے کو یہ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے سب کو یہ بنانے کی کوشش کی ہے. اور شاہ غلام قادر صاحب، اچھا ابھی آتے ہیں عمر صاحب، جو سب سے اہم بات ہے آج جو فاروق اعظم صاحب نے جو مطالبہ کی ہے وزیر اعظم پاکستان، حکومت پاکستان سے، کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر اپنے کابینہ سمیت سیکریٹریز سمیت یہ کشمیر ہاؤس میں، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کا نظام عملاً مفلوج ہے، کوئی شخص ذمہ داری قبول کرنے کی تیار نہیں ہے. اس وقت مظفر آباد میں ہو کا عالم ہے، دارالحکومت ویران ہے. تو فاروق اعظم صاحب نے مطالبہ کیا ہے وزیر اعظم پاکستان سے کہ پولیس کے ذریعے سے کشمیر ہاؤس کو خالی کرا جائے، ان وزراء کو، وزیر اعظم کو، سیکریٹریز کو آزاد کشمیر بھیجا جائے تاکہ عوام کے جو مسائل حل ہو سکے. تو یہ کیسا مطالبہ ہے؟ رہ صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ یعنی کوئی آگے زیادہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اخلاقی پوزیشن ہوتی ہے نا بندے کی، کوئی بندے کی پرانی باتیں بھی یاد آتی ہیں نا. اب آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ جب تنویر الیاس صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت ایک اسمبلی اجلاس چل رہا تھا اور مسلسل چل رہا تھا.
مسلسل چل رہا تھا، مسلسل چل رہا تھا، مسلسل چل رہا تھا. اور اس وقت بھی مقصد ان کا موقف یہ تھا کہ مجھے اپوزیشن کی اور وائٹ ہاؤس کی حمایت حاصل ہے اس اجلاس کو چلانے کے لیے. مگر شروع سے ہی وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں نا. اور اس کے بعد جب اپنا دور آیا، آج انوار الحق صاحب کو 20 اپریل کو 1 سال ہو جائے گا وزیر اعظم بنے ہوئے، تقریباً 11 ماہ ان کی وزارت عظمیٰ کے ہو چکے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی 11 ماہ وزارت عظمیٰ کے دوران صرف 7 دن اسمبلی کا اجلاس چلا ہے. 12 دن میں یہ جو 1.5 ماہ یا سوا ماہ بقایا رہتا ہے، اس میں 60 دن آئینی ضرورت ہے. آپ جو ہے مسلسل سارے دن اگر اجلاس رکھیں تب بھی وہ آئینی ضرورت نہیں پوری کر سکتے شاید جو آئینی ضرورت ہے. نہیں تو یہ جو میں آپ سیاسی کو جماعتیں سر ساری یہ کیا کر میں رہی یہ ہیں؟ بتا رہا محترم ہوں، اسپیکر صاحب ہیں ہاں چودھری لطیف اکبر صاحب میں یہ سینیٹری کہہ رہا ہوں پارلیمنٹیرین میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میری بات لطیف اکبر صاحب کی اپنی اخلاقی پوزیشن کوئی نہیں نا جی. لطیف اکبر صاحب دیکھیں، لطیف اکبر صاحب پیپل پارٹی نہیں تو چٹھی تو لکھے نا وزیر اعظم کو خط لکھیں کہ یار کیوں نہیں بلا رہے اجلاس. پیپل پارٹی نے کیا لیا کیا رائے صاحب، آپ بادشاہوں والی بات کر رہے ہیں. پیپل پارٹی نے اسے وزیر اعظم بنایا، پیپل پارٹی نے اس کی حکومت کو سہارا دیا. آج تک جو ہے وہ پیپل پارٹی کے سہارے کمزور ترین وزارتیں دی ان کو، کھڈے لال لگا آگے کے رکھ پیپل دیا پارٹی کا آپ نے اسپیکر کے اوپر ووٹ ہی نہیں دیا. آپ لطیف اکبر صاحب کی اخلاقی پوزیشن انہوں نے 18 پہ کلوز کر دی اور وہ بھی دمکاتا رہا ہے. مگر لطیف اکبر صاحب کو تو اس نے یہاں تک لے جانے کی کوشش کی ہے کہ بیوروکریٹ جو راجہ امجد پرویز علی خان اور باقی لوگوں کو جو کھانا کھلانا چاہتے تھے، کہہ رہا ہے انہیں بھی کھانا نہیں کھلانا. وہ پھر میں کہتا ہوں نا، وہ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جس راجپوت کو کسی نے کھانا بھی کھلانے کی کوشش کی ہے نا، مگر احسان خالد کیانی کو، امجد پرویز کو، کسی اور کو، مگر کسی نے الوداعی پارٹی بھی دینے کی کوشش کی ہے نا، اس کے اوپر بھی وزیر اعظم چڑھے رہے ہیں. اور جو نان راجپوت تھا اسے آپ نے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا. مگر یہ جو ہے آپ کا ذہنی سوچنے کا معیار تھا، یہ طریقہ کار تھا آپ کا. تو مگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ الگ بات ہے. لیکن جو آپ بات کریں، ایک تو یہ بات ہے کہ انہوں نے پیپل پارٹی کو سے لیا سارا کچھ، اور پیپل پارٹی کو اسپیکر کا ووٹ نہیں دیا، پیپل پارٹی کو تھکی ہوئی وزارتیں دی، اور ایک صرف وزارت ماسوائے فیصل ممتاز راٹھور صاحب کے جس میں انہوں نے ان کے فنڈز روک کے رکھے اور انہیں مقصد انہیں بھی استعمال کرتے رہو. جب ان کے استعمال کا وقت پورا ہو گیا تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے مقصد کوئی بہت مناسب رویہ گریسفلی دیکھیں. فیصل ممتاز راٹھور کے ساتھ وہ سابق وزیر اعظم کا صاحبزادہ تھا، ایک پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھے، اس کا گریسفلی جس طرح انہوں نے ان کی سپورٹ کی تھی، آگے سے انہیں بھی اسی طرح سپورٹ کرنی چاہیے تھی نا. ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ ٹھیک نہیں رہا. اب پیپل پارٹی والوں کو سمجھ تو آ گئی ہے، پیپل پارٹی والوں کی پوزیشن کوئی نہیں. مسلم لیگ نون والے جو ہے وہ 31 حلقوں میں اپوزیشن میں ہیں. فاروق حیدر صاحب، طارق فاروق صاحب، شاہ غلام قادر صاحب، سارے جو ہے وہ چیخیں مار رہے ہیں. ماسوائے کرنا وقار نور صاحب، ان کے وہ لوکل ایڈجسٹمنٹ ہے کرنا وقار صاحب کی، یا ان کا کوئی بینیفٹ ہوگا ان کے ساتھ، یا جو بھی ان کا ایشو ہے ہم ان سے غرض نہیں ہمیں. تو اس کے علاوہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بات ہے. اب جو دوسری بات آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ جی فاروق حیدر صاحب نے کہا انہیں باہر نکالیں، جب یہ تھے وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کا یہ سب سے بڑا الزام ہوتا تھا کہ جی مقصد تنویر الیاس کیوں نہیں بیٹھتا، مظفر آباد کیوں نہیں بیٹھتا. میں ایک الزام ہوتا تھا تنویر الیاس جاگتا نہیں ہے، تنویر الیاس میسر نہیں ہے، تنویر الیاس آج تو فاروق قدر صاحب نے کہا یہ نائٹ کوچ ہیں، مگر رات کو تنویر الیاس صاحب رات کو جاگتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ میسر ہیں، یہ مظفر آباد میں ہوتے ہیں، یہ دن کو کام کرتے ہیں. وہ کوئی اخلاقی پوزیشن انہوں نے اسمبلی کا سیشن جو ہے تنویر الیاس صاحب کے خلاف جو ہے کئی مہینے چلایا. نہیں کابینہ اجلاس نہیں بلایا، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں بلایا. 11 ماہ میں انہوں نے وہ نہیں کیا. کابینہ کا اجلاس اس ڈر سے نہیں بلاتے کہ جی وزراء بات کریں گے تو انہیں جو ہے وہ پی اے اور چپڑاسی بھیج کے سرکولیشن کے تحت جو ہے وہ کابینہ چلا رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اس لیے نہیں بلاتے ان کے ساتھ پارلیمانی پارٹی. اب راجہ فاروق حیدر صاحب کی ماں سوائے آج کی گفتگو میں ایک بات پہ میرا اختلاف ہے، اور ایسا بہت شدید اختلاف ہے کہ آپ نے کہا ایک بندہ ان کے ساتھ ہوگا. اگر آپ اس ایک بندے کی وضاحت نہیں کریں گے تو رائے صاحب ہمارا احتجاج ہے آپ کے خلاف. اچھا عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر سپریم کورٹ. اچھا آج ایک اور بڑی اس میں بات کی ہے، شوکت نواز میر صاحب جو ہیں، شوکت جاوید میر صاحب، ڈپٹی سیکرٹری وہ بڑے معروف سیاسی کارکن ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں زیرک پن دیا ہوا ہے. شوکت جاوید میر صاحب جو ہے وہ عوام کی جو خیالات اور تاثرات ہوتے ہیں، جو عوام کی جو گفتگو ہوتی ہے، عوام کے اندر رہتے ہیں، اور مظفر آباد سمیت پورے آزاد کشمیر میں وہ معتبر ترین سیاسی کارکن ہیں. اب سیاسی کارکن ناپید ہو گئے ہیں، تو ان حالات میں 2024 میں شوکت جاوید میر جیسا کارکن جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے آزاد کشمیر کی سیاسی کارکنوں کے لیے اور سیاست کرنے والے لوگوں کے لیے. آج انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑا ہی
سخت بیان دیا. صبر کا اور پیمان ان آصف کا بھی علی لبریز زرداری ہوا وہ کیونکہ جیلے ہیں تو انہوں نے وہ کہ ملا ہی دوڑ میں سیٹی تک ہوتی ہے, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے درخواست کی ہے, مطالبہ کیا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی بقا کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سروائیول کے لیے, آزاد کشمیر کی عوام کی بقا کے لیے, تحریک آزادی کشمیر کے لیے خدا را چودھری نور الحق صاحب سے جان چھڑائیں. اچھا عامر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو اڈاک جج کا معاملہ بنا تھا, تو مجھے صبح جسٹس منظور گیلانی صاحب نے یہ فون بھی کیا اور ساتھ گلہ بھی کیا, اور منظور گیلانی صاحب کا یہ موقف ہے جو انہوں نے میرے ساتھ بات کی, ان کا یہ تھا کہ جب آزاد کشمیر کی 13ویں ترمیم ہوئی 2018 میں, تو اس 13ویں ترمیم میں جو ججز کی ڈیفینیشن ہے, جو میں ان کی بات سمجھ سکا, ظاہر ہم تو صافی ہیں, آئینی قانونی معاملہ تو ہمارے سے نہیں ہے اس طرح کے. انہوں نے کہا کہ اس میں جو ججز کی وضاحت ہے لفظ جج کی, تو اس میں جو اڈاک جج کو بھی جج کنسیڈر کر دیا گیا تھا, لہٰذا اب اس کے بعد اس کی جو تعیناتی ہے, جو اڈاک جج ہوگا اس کی وہی پروسیجر ہوگا جس طرح کا ایک مستقل جج ہوتا ہے. تو انہوں نے آج ہمارے ایک آرٹیکل بھی ہے, کل جموں کشمیر میں چھپے بھی ہے, یعنی چھپے گا. آپ کی بات ہوئی تھی, یہ عوام میں ایسا کیا تو یہ بات ہے, میری جسٹس منظور گیلانی صاحب سے ایک سے زائد بار صبح سے بات ہوئی, اور ان کا شاید شکوہ تھا کہ یہ جو ہماری سٹوری ہے ججز کے حوالے سے کہ یہ شاید ان کے حوالے سے ہے. تو میں نے ایک تو انہیں وضاحت کی کہ یہ آپ کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک تو یہ بات ہے, وہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ وہ آج بھی انہوں نے ایک خط لکھا ہوا پورا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ ایشو بھی کوئی نہیں ہے, اور میں جو مقصد ان کا احترام بھی سارے ججز کا کرتا ہوں, اور میں اس معاملے کو متنازع بھی نہیں بنا رہا. اب میں نے ان سے 2-3 سوالات پوچھے تھے, انہوں نے آئین کے 2 آرٹیکل بھیجے, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ 13ویں ترمیم سے پہلے اور 13ویں ترمیم کے بعد سیکشن 2 ہی ہے. اس دونوں میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ڈاک جج جو ہے وہ کوئی وزیر اعظم پاکستان نے لگانا ہے, اس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ ڈاک جج کی مدت کی کوئی مقصد 3 ماہ لگنا ہے, 7 ماہ لگنا ہے, 11 ماہ لگنا ہے, اس میں بھی نہیں لکھا ہوا. اس میں یہ لکھا ہوا کہ ڈاک جج جو ہے وہ جج کی تعریف میں آتا ہے. تو یہ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جج کی تعریف میں آتا ہے, وہی سہولیات ہے, وہی آئینی اختیار ہے, تو وہی اختیار ان ہیں کے آئینی سارے اختیارات جج بھی کے وہی ہیں, ان کے فیصلوں کو بھی وہی تفظ ہے, ان کا عزت اور احترام بھی وہی ہے. مقصد انہیں جو باقی جو ججز ہیں, جو سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر جس طرح فیصلہ کریں گے, اسی طرح اگر دوسرے بینچ میں 2 بینچ کے ساتھ ہے تو اگر وہ اختلاف کر دیتے ہیں تو وہ دونوں جو ہے وہ ٹائی ہو جائے گا. مقصد ان کی جو اہمیت اور حیثیت اور جج کی حیثیت سے, ان کی جو باقی چیزیں ہیں وہ تو جج کی حیثیت سے ہیں. جس بات پہ ہم اٹھا رہے ہیں, اب میرا یہ موقف تھا کہ جی جو آئین کی جو میں کل ہم نے جو پڑھا تھا شہزاد راٹھور صاحب کے پروگرام میں, جو پیج 54 کے اوپر آئین کی آرٹیکل 42 ہے اور اس کا جو سب سیکشن 8A ہے, اس میں جج کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے ڈاک جج کی, ڈاک جج لگانے کے لیے, ایک تو یہ بات ہے جب سپریم کورٹ مکمل ہے 3 ججز سے تو پھر ڈاک جج ہی ہوگا نا, پھر مستقل جج تو نہیں لگ سکتا. دوسری یہ بات ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے وہ ریکمنڈیشن دیں گے, اور اس میں جو ہے وہ صدر آزاد کشمیر جو ہے وہ اس کی اپروول دیں گے ایز پر ریکوائرمنٹ آف چیف جسٹس. یہ بڑا کیٹیگارکلی یہ کلیئر کٹ ہے, اور اس میں مخصوص جو ہے یہ ساتھ جو ان کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں جیسے 25 کیس اس میں لگے ہیں, اور جب وہ 25 کیس ختم ہو جائیں گے تو یہ اس میں جو انہیں اعتراض ہے, انہیں جو اعتراض ہے وہ پلیئر آف چیف جسٹس ہے, ایک جملے پہ اعتراض ہے. تو میں یہ کہتا ہوں, میں اس پہ تو کوئی بات نہیں ہے, اس کو اچھا میں نے گیلانی صاحب سے یہ پوچھا, منظور گیلانی صاحب میں نے منظور گیلانی صاحب سے 2-3 باتیں اور پوچھی. میں نے گیلانی صاحب اگر آپ کو اس تقرری پہ اعتراض ہے تو آپ ہائی کورٹ میں رٹ کریں گے, کہتے ہیں میں نہیں کروں گا. میں کہا جی آپ کو جو ہے, آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے جب ابراہیم ضیاء صاحب کو لگایا تھا کیا کہتے ہیں ڈاک جج, تو آپ نے اس کے وقت منظوری لی تھی, کشمیر کونسل سے ایڈوائس لی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں لی. میں کہا آپ نے اس میں مدت لکھی تھی؟ انہوں نے کہا جی یہ نہیں لکھی. انہوں نے کہا جی میں نے ریاض اختر کے ریفرنس کے لیے انہیں جج لگایا تھا. میں کہا میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اور کیس سنے کہ نہیں سنے, سوالیہ نشان. اور اگر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آیا یہ سب سے اہم بات ہے کہ ڈاک جج کیا قائم مقام چیف جسٹس یا سینئر جج جو ہے وہ ڈاک جج کی تقرری کر سکتا ہے؟ یہ بھی کوئی نہیں. اب یہ تو جو ہم نے جسٹس شہاد صاحب جو ہے نا 2006 سے لے کے 2024 تک کی کل بات کی ہے نا, اس سے پہلے مقصد جسٹس منظور جسٹس کیا کہتے ہیں عبد المجید ملک صاحب کو زبردستی حکومت جو ہے وہ ہائی کورٹ سے اٹھا کے سپریم کورٹ میں ڈاک جج لے گئی تھی. جسٹس تاج صاحب گئے, جسٹس بشارت شیخ صاحب گئے, یہ خود جسٹس گیلانی صاحب مخصوص پیریڈ کے لیے رہے. تو مقصد یہ ایک آئینی بحث تھی. ہم کیونکہ لا نوئنگ نہیں ہے, ہمارا جو ہے وہ جو ایک بات سمجھ آ رہی تھی یا جو تحقیق تھی ہم نے وہ پڑھا ہے. اب مقصد جسٹس ہمارا جو ایشو تھا وہ کوئی جس طرح جسٹس
منظور گیلانی صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا ججز کے ساتھ وہ قابل بڑے احترام کرتے ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کی بھی، مسعود شیخ کی بھی، خواجہ نسیم صاحب کی بھی، اور جسٹس رضا علی خان صاحب کی بھی. اسی طرح ہم بھی جسٹس منظور گیلانی صاحب کی پوری طرح عزت احترام کرتے ہیں، اور ہمارا یہ موقف تھا کہ حکومت اور عدلیہ میں سے حکومت کے بجائے عدلیہ کا موقف درست ہے. جسٹس منظور گیلانی صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. اب وہ کہتے ہیں جی وہ آرٹیکل بھی لکھی جا رہے ہیں، وہ فیس بک پہ بھی لگائی جا رہے ہیں، وہ اس کا بحث بھی کریٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں اسے متنازع بھی نہیں بنا رہا. تو مقصد اس سے جو متنازع ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جسٹس گیلانی متنازع نہیں بنا رہے، یہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق صاحب عدلیہ کو اور وفاقی حکومت کو لڑانا چاہتے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ مختلف قوتوں کی حاصل ہے، اور ان قوتوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو مس لیڈ کر رہے ہیں. ہمارا یہ موقف تھا. بہت شکریہ عامر صاحب. ناظرین اس کے ساتھ آج ہمارا وقت ختم ہو گیا. آج جو مظفر آباد میں فاروق قدر صاحب نے خطاب کیا، باتیں کی، اور اس پہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، آزاد کشمیر میں جو بے چینی پائی جا رہی ہے، اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے. اسلام آباد میں ایک جمہوری حکومت بن چکی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، آصف زرداری صاحب صدر مملکت ہیں، اور سب سے اہم بات ہے جو ذمہ دار جو ادارے ہیں، آرمی چیفس ہیں، آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے، انتہائی حساس علاقہ ہے. تو آج جو فاروق قدر صاحب نے باتیں کی ہیں، تو ہم اپنے پروگرام کی وساطت سے گزارش کریں گے کہ آزاد کشمیر میں جو بے چینی پائی جا رہی ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ کسی طور پر پاکستان کے مفاد میں ہی ہے، ریاست پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ حکومتیں آنی جانی ہیں، آج انور الحق صاحب ہیں، کل نہیں ہیں، لیکن جو خرابی ہو گئی ہے ان 11 ماہ میں، جو آزاد کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے، جس میں یہاں جو نفرت پیدا ہوئی ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہوا ہے، جو سیاسی جماعتیں غیر فعال ہو گئی ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. پاکستان کو اس کے آنے والے دنوں میں پاکستان کو قیمت چکانی پڑے گی. تو اب وقت ہے کہ حکومت پاکستان، جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، وہ آزاد کشمیر جو سیاسی بے چینی ہے اس کا فوری نوٹس لیں. وہ فوری طور پر آزاد کشمیر میں ایک ایسی حکومت ناگزیر ہے کہ وہ جہاں جو عوام میں جو پائی جانے بے چینی یہ ختم ہو سکے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیں. اللہ حافظ.